بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ البقرہ۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ تو فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو، لاٹھی کو پتھر پر۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، سو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اور جب اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ اپنی لاٹھی کو، اپنی عصا کو پتھر پر مارو، یہ وہی پتھر ہے، تفاسیر میں آتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگا تھا، یہ وہی پتھر ہے۔ علاوہ اس کے یہ جو لاٹھی ہے، علماء کرام نے لکھا کہ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر اتنی بڑی جو ہے یہ لاٹھی تھی، اور تاریکی میں، اندھیرے میں روشن ہو جاتی تھی۔ اور یہی عصا جو ہے، یہی لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر کے آئے تھے، پھر یہ ان سے نقل ہوتی ہوئی آگے انبیاء علیہ السلام کے پاس آئی، نسلا بعد نسل، یہاں تک حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچی، موسیٰ علیہ السلام تک جو ہے یہ پہنچی۔ تو یہ وہی لاٹھی ہے، وہی عصا ہے جو آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ تو یہ آپ کا معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کہ آپ نے اس پتھر پر چوٹ لگائی، ضرب لگائی کہ جس سے 12 چشمے نکل پڑے، اور 12 اس کی قومیں تھیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ 12 چشمے جاری ہوئے، اور 12 جو ہے قوموں نے اس سے پانی پیا۔ اس کے بعد اسی طرح کا معجزہ، بلکہ اس سے بڑھ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ایک مرتبہ جب پانی کی کمی تھی تو برتن میں آپ نے انگلی ڈالی، تو انگلیوں سے جو ہے تھوڑا سا پانی تھا اس برتن میں، تو اس کے بعد کئی صحابہ کرام نے اس برتن سے پانی پیا۔ یہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ انگلیوں میں سے پانی نکل رہا تھا۔ اس کے بعد فرما قد علم کل اناس مشربہم، پہچان لیا ہر قوم نے اپنے پینے کی جگہ کو۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، حکم ہوا کہ کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کا یہ رزق ہے، اس سے کھاؤ اور پیو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے ہوئے، فساد مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، جب اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر یہ احسان فرمایا کہ من اور سلوہ ان کو عطا فرمایا۔ من ایک ترنجبین کی طرح میٹھی سی ایک چیز ہوتی تھی، اور سلوہ جو ہے یہ ایک پرندے کی طرح بٹیرا، جس کو آپ سمجھیں، تو اس کو پکڑتے تھے اندھیرے میں مغرب کے بعد، پھر جا کے اس کو کھاتے تھے بھون کر کے۔ تو یہ بغیر محنت اور مشقت کے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 نعمتوں سے نوازا تھا، ایک من سے، ایک سلوہ سے۔ تو ایک میٹھی چیز اور ایک جو ہے سمجھا کہ گوشت کی مانند، دونوں چیزیں یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کی تھیں۔ تو آگے دیکھیں ان کی ناشکری کس طرح ہوتی ہے۔ جب نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کے اندر تو شکر پیدا ہونا چاہیے، لیکن ان کے اندر ناشکری آ گئی۔ تو کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب کہا تم نے، یاد کرو اس وقت کو کہ اے موسیٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک طعام پر نہیں چل سکتے، روزانہ بس ایک چیز کھاتے ہیں، من ہے اور سلوہ ہے۔ حالانکہ مفت بیٹھے بٹھائے بغیر کسی محنت اور مشقت کے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی کہ میٹھی چیز بھی آ رہی ہے اور گوشت بھی آ رہا ہے بغیر کسی تکلیف کی، بغیر کمانے کی۔ لیکن
انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری کی کہ ہم ایک طعام کھائیں، روزانہ ایک طعام کھائیں۔ فادع لنا ربک، اے موسیٰ ہمارے لیے آپ دعا کی، درخواست کیجیے اپنے رب سے کہ یخرج لنا، ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، جن چیزوں کو زمین اگاتی ہے، زمین سے چیزیں نکلیں اور ہم وہاں سے کھائیں گے۔ اس کا مطلب وہ خود یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم تکلیف کریں، محنت کریں، مشقت کریں۔ من بقلہا، کہ زمین میں سے کیا ہو؟ ترکاریاں ہوں، وقثائہا، ککڑیاں ہوں، وفومہا، اور اسی طرح گندم ہو، وعدسہا، دالیں ہوں، وبصلہا، اور پیاز ہوں۔ دیکھو ساری چیزیں اس طرح کی مانگی جو ان سے کم تر ہیں۔ اس سے پہلی والی چیزیں من اور سلوہ اس سے بہتر تھیں، اور بیٹھے بٹھائے ایک بہترین چیزیں اور نعمتیں ان کو میسر ہو رہی تھیں، لیکن انہوں نے یہ ناشکری کی۔ تو جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم تبدیل کرنا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں وہ جو بہتر ہے، تو ادنا کو لے رہے ہو اور بہتر کو تم چھوڑ رہے ہو۔ خیر، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اترو کسی شہر میں، جو تم نے مانگا ہے تمہیں ملے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور واپس آئے اللہ کے غصے کو لے کر کے، اللہ کے غضب کو لے کر کے واپس آئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، فرمایا یہ کیوں ان کو ذلت ملی، محتاجی کیوں ملی، اللہ کا غصہ اور قہر ان کو کیوں ملا؟ کیونکہ ان کے اندر خرابیاں تھیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہیں رہے، زیادتی کرنے والے بن گئے۔ آج بھی اگر آپ غور سے دیکھیں کہ جہاں کہیں یہ یہودی ہیں تو ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں کہیں آپ دیکھ لیں کہ سمجھا کہ یہودیوں کی جو حکومت ہے حقیقت میں وہ امریکہ اور برطانیہ کے غلاموں سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ فلسطین کے اندر بھی جو اگر کچھ تھوڑی بہت حکومت ہے تو وہ بھی یوں سمجھیں کہ جو لوگ اس سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ فلسطین کے اندر بھی امریکہ اور اسی طرح جو ہے آج کے دور کے اندر بھی برطانیہ کی چھاونی سے زیادہ حیثیت فلسطین کی بھی نہیں ہے۔ تو جہاں کہیں ہیں تو ان کی غلامی کی زندگی ہے، ان کی ذاتی اپنی کوئی طاقت اور ذاتی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ وہی عذاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے یہودیوں کے اوپر، اور قیامت تک چلے گا۔ دجال جو پیدا ہوگا وہ یہودیوں سے پیدا ہوگا، اور بس اس کی بھی حیثیت صرف اس کی سلطنت ایک 40 دن کی چلے گی، اور 40 دن کی جو سلطنت ہے یہ کوئی سلطنت نہیں ہے، یہ کوئی ریاست اور حکومت، اس کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی بادشاہی ہے، یہ کوئی ریاست ہے۔ 40 دن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب مسلط کر دیا، وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ذلت اور مسکنت اور محتاجی ان کا مقدر بنے گی۔ انشاءاللہ یہاں تک جو ہے یہ پورا ہوا، پھر آگے انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ اللہ سے عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔